السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوئی نے ادھیڑ عمری میں دوسری شادی کر لی۔ گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بہن روتی چلاتی بھائیوں کے گھر آ گئی۔ بھائی بھی جذباتی ہو گئے۔ ایک نے کہا چلو چلتے ہیں، سامان اٹھا لے آتے ہیں۔ دوسرا بولا اب بہن کو اس گھر میں بھیجنا ممکن نہیں۔ تیسرے نے مشورہ دیا اب تو طلاق ہی پکی ہے، بہنوئی دوسری کے ساتھ رہ لے، ہماری بہن لاچار لاوارث نہیں ہے۔ ایک بھائی پروفیسر تھا، پڑھا لکھا سمجھدار انسان تھا۔ اس نے کہا اب تو آپ جذبات میں بہن کا گھر خراب کر رہے ہیں، اس کے 3-4 بچے ہیں اور بچے بڑے ہیں، آپ کا اپنا گھر اور اپنے بچے ہیں، آپ کے اپنے اخراجات ہیں، کیا اپنے بچوں کے ساتھ بہن اور اس کے بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکیں گے؟ پہلے طے کرو کہ آپ ماہانہ کتنے ہزار دو گے اور کیا کیا تعاون کرو گے، اس کے بعد چلتے ہیں بہنوئی کے پاس اور اس سے طلاق لے لیتے ہیں۔ سب پر خاموشی طاری ہوگی۔ اس نے کہا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، مطالبہ یہ رکھیں کہ ٹھیک ہے آپ نے شادی کر لی، آپ کا حق ہے، لیکن ہماری بہن کے حقوق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ پورا خرچہ دو، وقت دو، پوری ذمہ داری اٹھاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ خیر انہیں بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے اپنی بہن کو دوبارہ گھر بھیج دیا اور بہنوئی سے بات چیت کی اور اس سے یقین دہانی کروائی کہ وہ بہن کے حق میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ وہ تو پہلے سے ہی اس مطالبے پر راضی تھا، چنانچہ خوشی سے مان گیا۔ آج وہ بہن اپنے گھر میں اپنے بچوں میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ بھائی آخر کب تک کرتے؟ ان کے اپنے بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کی سوچیں گے یا بہن اور اس کے بچوں کی؟ اب بہن کے اپنے بچے کمانے والے ہو گئے ہیں جو کما کر اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، شوہر بھی دیتا ہے اور دیکھ بھال کرتا ہے۔ اب بہن کے حالات پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی نے جذباتی ماحول میں سمجھداری کی بات کر کے بہن کا گھر اجڑنے سے اور بڑے نقصان سے بچا لیا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سبق آموز کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔